اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے دنوں میں نے ایک گفتگو سنی، ہمارے ایک سوشل میڈیا کے بڑے مشہور عالم دین ہیں، اور مجھے بڑی حیرت ہوئی اور مجھے بڑا تعجب ہوا۔ میں پہلے بھی اسی طرح کے جملے ان کی زبان سے سنتا رہا ہوں۔ وہ کہنے لگے کہ ریاست مدینہ نام کی کوئی چیز نہیں تھی، اسلام کوئی منظم نظام نہیں دیتا، نظام انسانوں کو خود بنانا ہے۔ اور انہوں نے یہ بات کا انکار کیا کہ ریاست مدینہ نام کی کوئی چیز تھی، بلکہ انہوں نے حوالہ دیا کہ انہوں نے بڑے بڑے علماء سے جب یہ سوال کیا کہ یہ جو اقامت دین میں اسلامی نظام کے نفاذ کی آپ بات کرتے ہیں، اس نظام کے خد و خال اور ایک نقشہ تو مجھے ذرا بتائیے، تو بڑے بڑے علماء جس میں انہوں نے بہت بڑے بڑے نام لیے جن کو میں یہاں نہیں لینا چاہتا، کہ وہ جواب دینے سے قاصر رہے۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی ان کی بات سن کر، اس لیے کہ دین کا اگر کوئی ادنا سا بھی طالب علم ہے جو قرآن اور سیرت کی ذرا سی بھی اسپرٹ اور روح کو سمجھتا ہے، اس کو یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اس دین کا مقصد ہی اقامت ہے، قائم ہونا ہے، لوگوں کو ایک نظام دینا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع سے جس پاتھ اور راستے کی طرف لوگوں کو دعوت دی، وہ راستہ مشکلات کا راستہ تھا، پریشانیوں کا راستہ تھا۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب آپ مکہ میں یہ کہتے ہیں کہ تم شکایت کرتے ہو آزمائشوں کی اور پریشانیوں کی، تم سے پہلے جو لوگ آئے ان کے جسموں کو آرے سے کاٹ دیا گیا، اور ان کے ساتھ وہ آزمائشیں آئیں جو جن کا تمہارے ساتھ تو عشر عشیر بھی نہیں ہوا ہے۔ یعنی آپ آزمائش کے راستے کی بات کرتے ہیں، یہ آزمائش کا راستہ آپ کس لیے بات کر رہے ہیں؟ ورقہ بن نوفل جب آپ سے پہلی ملاقات ان کی ہوتی ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ، تو وہ آپ کو کہتے ہیں کہ آپ کے لوگ آپ کو مکہ سے نکال دیں گے۔ یعنی یہ ابھی مشکلات اور پریشانیوں کی جس راستے کی بات ہو رہی ہے، یہ مشکلات اور پریشانیاں کس چیز کا اندیہ دے رہی ہیں، کس چیز کا پیغام دے رہی ہیں؟ حضرت ابو طالب آپ سے کہتے ہیں کہ بیٹا مجھ پہ اتنا وزن ڈالو کہ جو میں برداشت کر سکوں، تو آپ کہتے ہیں کہ اگر یہ لوگ میرے ایک ہاتھ پر چاند اور ایک ہاتھ پر سورج بھی رکھ دیں تو میں اس کام سے باز نہیں آؤں گا جو کام میں نے شروع کیا ہے۔ یعنی وہ کون سا کام ہے؟ کیا وہ خانہ کعبہ کا طواف تھا، یا نمازیں پڑھنا تھا، یا انڈیویجول کیپیسٹی میں اللہ کی عبادت کرنا تھا؟ یہ کون سا نظام ہے جس میں آپ اتنی مشکلات کی بات کر رہے ہیں، اتنی پریشانیوں کی بات کر رہے ہیں؟ اور پوری زندگی آپ دیکھیں، حضرت یاسر کی پورے خاندان کی قربانی ہے، یہ پوری جو مکے کے 13 سال ہیں، اور اس میں شیب ابی طالب بھی ہے، اور اس میں طائف کا سفر بھی ہے، تو یہ ساری آزمائشیں کسی بڑی خبر کی ہمیں نوید دیتی ہیں کہ یہ آزمائشیں کسی بڑے مقصد اور بڑے کام کے لیے ہیں۔ اچھا، اسی میں آپ دیکھیں مائیگریشن آف حبشہ ہے، لوگ حبشہ کی طرف جا رہے ہیں، اسی کے اندر مائیگریشن آف مدینہ ہے، پھر اسی کے اندر آپ ایکسپیڈیشنز کو دیکھیں، ملکوں کے بادشاہوں کو خطوط لکھتے ہیں۔ یعنی یہ ساری کی ساری جو کوشش اور جدوجہد ہو رہی ہے، کہ کیا اس لیے ہو رہی ہے کہ ہمیں عمرے کی اجازت دے دی جائے، ہمیں حج کی اجازت دے دی جائے، یا ہمیں نماز پڑھنے کی اجازت دے دی جائے؟ ایک اور پہلو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو دعا آتی ہے، آیت نمبر 80 ہے سورہ بنی اسرائیل کی، بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا۔ یہ سلطانًا نصیرہ یعنی یہ جو آپ مدد کی بات کر رہے ہیں، نصرت کی بات کر رہے ہیں، کہیں سے حمایت کی بات کر رہے ہیں، اللہ سے یہ دعا کر رہے ہیں، تو یہ اس لیے کر رہے ہیں کہ مجھے میرے ڈومین میں بس رہنے دیا جائے؟ یعنی سمجھ سے بالکل بالاتر بات ہے۔ میں یہیں پر آپ کو سورہ حدید کی بات کروں کہ سورہ حدید میں جہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ بات فرماتے ہیں، بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ۔ یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بینات اتاری، نشانیاں، میزان اتارا، اور میزان کے ساتھ اس لیے اتارا کہ
قسط کا نظام، قسط قائم کی جائے، جسٹس قائم کیا جائے. اور وہ انزلنا الحدید فیہ باس شدید ومنافع للناس ولیعلم اللہ من ینصرہ ورسلہ بالغیب. اور پھر اللہ اسی آیت میں کہہ رہے ہیں ہم نے حدید اتارا، لوہا اتارا. اس کے اور بہت سارے فائدے ہیں، لیکن اس کے ذریعے سے اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کون لوگ ہیں کہ جو مدد کرتے ہیں. وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ، اس کی اور اس کے رسول کی غیب کو جانے بغیر. یعنی حدید اس لیے دیا گیا تھا کہ یعنی دین کا کوئی انڈیویجول کوئی ورژن ہے جو پیش کیا جا رہا ہے، یہ ایک کلیکٹیو ایفرٹ میں جو ایفرٹ ڈالنا ہوگی، جو مدد کرنا ہوگی، اس میں جو آزمائشیں آئیں گی، اس میں جو پریشانیاں آئیں گی، اس میں جہاں ساری صلاحیتیں انسان استعمال کرے گا مدد کے لیے، وہاں یہ بات کہی جا رہی ہے کہ اگر قوت کا استعمال بھی کرنا پڑے اس نظام کے لیے تو اس کو کیا جائے. پھر میں آپ سے یہ بات کہتا ہوں، یہ جو گلیڈ ٹائڈنگز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں، یعنی مکہ میں جب لوگ آ کے شکایت کرتے ہیں، حضرت خوابی کا میں نے ذکر کیا، آپ کہتے ہیں کہ وقت آئے گا کہ ایک عورت مکہ سے سنا تک اکیلی سفر کرے گی. مختلف روایات میں مختلف جگہوں کا آپ نے نام لیا. یہ اکیلی عورت سفر کرے گی اور اسے کسی کا خوف نہیں ہوگا اللہ کے سوا. یعنی یہ کیسے ہوگا؟ کوئی نظام ہوگا، کوئی پروٹیکشن پرووائڈ کیا جائے گا جس کے نتیجے میں سب کچھ ہوگا. پھر آپ خوشخبری دے رہے ہیں سراقہ بن مالک کو کہ میں تیرے ہاتھوں میں کنگن دیکھتا ہوں قیصر و کسریٰ کے. یہ قیصر و کسریٰ کے کنگن بغیر کسی جدوجہد کے، بغیر کسی نظام کے، بغیر کسی آرگنائزڈ ایفرٹ کے، یہ کس طریقے سے سراقہ کے ہاتھوں پہ قیصر و کسریٰ کے کنگن آ جائیں گے؟ غزوہ خندق کے موقع پر جب آپ پتھر توڑتے ہیں تو آپ لوگوں کو خوشخبری دے رہے ہیں کہ مجھے دکھائے جا رہے ہیں یمن کے دروازے اور بلاد الشام کے دروازے. فتح کی نصرت دے رہے ہیں، آپ فتح کی نوید دے رہے ہیں، فتح کی خوشخبری دے رہے ہیں. اور عدی بن حاتم مدینہ میں آپ سے آ کر ملاقات کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو آپ انہیں بتاتے ہیں یعنی یمن کی فتح کا اور ساری دنیا کی فتح کا ایک نقشہ مستقبل کا آپ دکھاتے ہیں عدی بن حاتم کو، جو مختلف روایات کے اندر موجود ہے. اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ وٹنس آف دی اپوزیشن، یعنی اگر آپ یہ دیکھیں کہ عتبہ بن ربیعہ جب آپ سے ملاقات کے لیے آتا ہے اور آپ حامیم سجدہ کی آیات اس کے سامنے پڑھتے ہیں، اور جو واپس جا کے اس کے الفاظ ہیں کہ میں نے ایسا کلام کبھی نہیں سنا، میں نے ایسا کلام کبھی نہیں سنا، اور میں تمہیں یہ بات کہتا ہوں، وہ ابو جہل کو اور باقی مشرکین کو کہتا ہے کہ اس پیغام کو آگے بڑھنے سے کوئی روک ہی نہیں سکتا. تو میں تمہیں یہ کہتا ہوں کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اکیلا چھوڑ دو. اگر وہ عربوں کے ہاتھوں مارے گئے تو تم پر خون نہیں آئے گا، لیکن اگر وہ ان پر غالب آ جاتے ہیں تو ان کی فتح، کامیابی تمہاری فتح اور کامیابی ہو. یعنی مخالف بھی گواہی دے رہا ہے کہ قرآن کی طاقت کیا ہے، قرآن چاہتا کیا ہے، قرآن کی اسپرٹ کیا ہے، قرآن کا پیغام کیا ہے. یہ غالب ہوگا، یہ غالب ہونے کے لیے آیا ہے. اچھا، میں یہ سوال بھی کرتا ہوں اپنے دوستوں سے، بھائیوں سے، کہ جو اعتراض کرتے ہیں کہ مدینہ کی ریاست تھی ہی نہیں، اس پر ذرا میں بات کروں آپ سے. ریاست کیا ہوتی ہے؟ ریاست آرگنائزڈ وے آف لائف ہوتا ہے. آپ جب مدینہ تشریف لے کر آ گئے ہیں تو ایز اے اسٹیٹس مین آپ ہیڈ آف دا اسٹیٹ تھے. مدینہ میں لوگ آپ کے پاس آتے تھے مسجد نبوی میں، جو کہ اس اسٹیٹ کا ہیڈ کوارٹر تھا، جہاں اپنے مسائل آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، اپنے پرابلمز پیش کر کے ان کا حل آپ سے تلاش کرتے ہیں. وہاں بیت المال موجود تھا. آپ نے لوگوں کو وہاں بیٹھ کر ایک آرگنائزڈ انداز میں لوگوں کی تربیت کا کام شروع کیا، ایک معاشرہ بنانے کا کام شروع کیا. سوسائٹی ایوالو ہوتی ہے، معاشرہ ایوالو ہوتا ہے. یہ اسلامی حکومت جس کی بنیاد آپ نے ریاست مدینہ کی مدینہ مائگریشن کے بعد رکھی، یہ وہ آرگنائزڈ ایفرٹ تھی. آپ معاہدے کر رہے ہیں، مخالفین کے ساتھ معاہدے کر رہے ہیں، وہاں اور جو قومیں رہتی ہیں ان سے معاہدے کر رہے ہیں. آپ مدینہ میں بیٹھ کر خطوط لکھ رہے ہیں مختلف بادشاہوں کو، آپ ایکسپیڈیشنز بھیج رہے ہیں. یعنی آپ لوگوں کی تربیت کا کام بھی کر رہے ہیں، آپ لوگوں کے مسئلے مسائل کو بھی حل کر رہے ہیں،
آپ اس کی پروٹیکشن، اس ریاست کی پروٹیکشن کا پورا اہتمام کر رہے ہیں. اس کی پروٹیکشن کے لیے آپ کو قیصر روم سے لڑنے کے لیے تبوک تک جانا پڑا، تو آپ نے وہ مشکل سفر بھی کیا. اگر یہ ساری کی ساری چیزیں ایک ریاست اور ایک آرگنائزڈ وے آف لائف کو ریپرزینٹ نہیں کرتی، تو پھر یہ کس چیز کو ریپرزینٹ کرتی ہیں؟ اب یہ ریاست مدینہ کا ماڈل ایوالو ہوا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کا آغاز کیا اور جس کا کلائمیکس ہم دیکھتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں. پھر کنٹینیویشن دیکھیں آپ. ریاست مدینہ تھی، وہاں ایک نظام تھا، ایک آرگنائزڈ وے آف لائف تھا. اسی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد آپ یہ دیکھتے ہیں کہ فوری طور پہ خلیفہ کا چناؤ ہوتا ہے. ایک فرد کو انچارج بنایا جاتا ہے. انچارج کسی آرگنائزڈ معاشرے کا ہی بنتا ہے انسان. حضرت ابوبکر کو بنایا جاتا ہے، پھر حضرت عمر آتے ہیں، پھر حضرت عثمان آتے ہیں، پھر حضرت علی آتے ہیں. یہ جو کنٹینیویشن ہے اسی لیگیسی کی، اسی وے آف لائف کی، اسی آرگنائزڈ ایفرٹ اور سوسائٹی کی، جس کی بنیاد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں رکھی. اب یہ چیزیں کہ آپ یہ کہیں کہ جی آرگنائزڈ آرمی نہیں تھی، اس لیے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ اسٹیٹ تھی. اس زمانے میں آرگنائزڈ آرمی کا اس علاقے میں یہ کلچر نہیں تھا. وہاں تو ٹرائبل سسٹم تھا. اس ٹرائبل سسٹم کے تحت لوگ بالکل آزاد ہوا کرتے تھے. لیکن ان تمام آزاد لوگوں کو آپ نے ایک آرگنائزڈ اسٹیٹ، ایک آرگنائزڈ ایفرٹ اور ایک آرگنائزڈ نظام کے تحت منظم کیا مدینہ کے اندر، کہ جو کہ بالکل ایک نیا ماڈل تھا اس پورے علاقے کے لیے. وقت کے ساتھ وہ ماڈل ایوالو ہوا اور پھر وہ باقاعدہ ساری چیزیں سامنے آئیں کہ جو اسٹیٹ کی نشانی ہوتی ہیں. بیت المال ہو، ویلفیئر کا نظام ہو، آرمڈ فورسز ہوں، ٹیکس کا نظام ہو، سوسائٹی میں کس طرح سے ان کے ہیڈز آف دا اسٹیٹ چنے جائیں گے وہ نظام ہو، جسٹس کا نظام ہو، قاضی کا نظام ہو، کاروبار کے اصول ہوں، معاشرہ کس طرح چلے گا، اس کے مورلز کیا ہوں گے، اس کے ویلیوز کیا ہوں گے، کون ڈیسائیڈ کرے گا کون سی چیز ٹھیک ہے، کون سی چیز غلط ہے. یہ تمام چیزیں ہمیں اس ریاست مدینہ میں ملتی ہیں جس کی بنیاد نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے مائیگریشن کے وقت رکھی اور جس کا کلائمیکس ہم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں دیکھا اور پھر وہ کنٹینیو کیا. اور اسی لیے ہم کہتے ہیں نا کہ وہی نظام تھا جس کا ریوائول پھر ہم حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں دیکھتے ہیں. تو ان تمام چیزوں کو سامنے رکھنے کے بعد اگر کوئی فرد یہ بات کہے کہ ریاست مدینہ نام کی کوئی چیز نہیں تھی، تو مجھے ایک واقعہ یاد آتا ہے. حجاج بن یوسف کہ جس کے ظلم کی داستانیں آپ نے سنی ہیں. علماء سو جو ہوتے ہیں ان کے رویے دیکھیے آپ. اپنی ایک محفل میں تمام علماء کو جمع کرتا ہے حجاج بن یوسف، اور کوئی ایسی بات کرتا ہے کہ جو قرآن اور شریعت کے بالکل خلاف ہے. وہیں بیٹھا ہوا ایک عالم دین جو ہے وہ حجاج بن یوسف کی اس بات پر سبحان اللہ کہتا ہے. تو وہاں ایک صحابی بیٹھے ہوئے تھے. ان صحابی نے تبصرہ کیا کہ میں نے آج تک کبھی یہ نہیں سوچا تھا کہ سبحان اللہ کہنا بھی گناہ ہوگا. آج میں نے دیکھا جب اس شخص نے سبحان اللہ کہا ایسی بات پہ کہ سبحان اللہ کہنا بھی گناہ ہو سکتا ہے. تو میں بڑی حیرت مجھے ہوتی ہے بعض اوقات. یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ڈسٹریکشنز ہیں، لوگوں کے ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں جن کو ساتھ لے کے لوگ آگے چلتے ہیں اور اس پوری قوم کو یعنی ایک عجیب بات کی طرف لے کر جاتے ہیں. اللہ کے باغیوں کو، باطل نظاموں کو پریویل کرنے کی، آگے بڑھنے کی، فلرش کرنے کی پوری آزادی ہو، اور انسانوں کو ایکسپلائٹیشن سے نکالنے والا نظام، انصاف دینے والا نظام، لوگوں کا جو پین اور سفرنگ ہے اس کو ختم کرنے والا نظام، لوگوں کو آخرت کی کامیابی ہی نہیں دنیا کے سکون کا پیغام دینے والا نظام. اس نظام کے ہاتھ پیر باندھ کر آپ یہ کہیں کہ یہ نظام تو صرف مدرسوں کے لیے آیا یا مسجدوں کے لیے آیا یا رات کو کھڑے ہو کے عبادت کرنے کے لیے آیا اور بس اس کے بعد آپ فارغ ہو گئے.
یہ دین کے مزاج کے بالکل خلاف ہے، یہ قرآن کی اسپرٹ کے خلاف ہے، یہ رسول کی سیرت اور پوری ایفرٹ کے خلاف ہے۔